میرے دوستو، عجیب بات ہے کہ ہم عمر کا آدھا حصہ گزار بیٹھتے ہیں، تب ہمیں ایمان کی قدر آتی ہے، اور عموماً پہلی آدھی زندگی تو جوانی، مستانی اور دیوانی بنی ہوتی ہے۔ جوانی کا نشہ تو کلورو فارم کی طرح ہوتا ہے، جیسے کسی کلورو فارم سنگھا دیا جائے تو بے سدھ ہو کر پڑا ہوتا ہے، اسی طرح جوانی بھی انسان کو بے سدھ بنا دیتی ہے۔ جوانی میں انسان کو نہ سورج کے چڑھنے کا پتہ اور نہ غروب ہونے کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ غافل نوجوان دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، بات بات پر جھگڑتا پھرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بڑے متکبرانہ بولتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ جوانی تو ادھار کا مال ہے۔ جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس جوانی پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دریا ہے جس میں ہر ایک کے لیے طوفان آتا ہے، پھر آ کر اتر جاتا ہے۔ بلکہ مومن کو چاہیے کہ جس طرح اس مال کی زکوٰۃ دیتا ہے جس کا نصاب پورا ہو چکا، اسی طرح اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ دے، دوسروں کی خدمت کر کے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اس مال کو آگے بھیج دو، کیونکہ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو پھر خود بھی اس کے پاس جانے کی خواہش کرتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو وہ خود بھی پیچھے یعنی دنیا میں ہی رہنے کی خواہش کرتا ہے۔ میرے دوستو، جوانی ادھار کا مال ہے، اس پر کیا مان کرنا؟ یہ ہمتیں ایک دن ٹوٹ جائیں گی، جوش ختم ہو جائے گا، بدن پر بڑھاپا آ جائے گا۔ جب زندگی کے یہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو وقت کی قدر آتی ہے اور اپنی زندگی کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم خود ہی راست ہو گئے جب پیر ہو گئے، قد جب کمان ہو گیا ہم تیر ہو گئے۔ اسی مضمون کو کسی اور نے یوں بیان کیا، ہم جب قد سے راست میں آیا سنبھل گئے، سیدھے ہوئے ہم ایسے کہ سب بل نکل گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر ان کی خواہشات جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنی پیرانہ سالی میں اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ ان کے سفید بال انہیں غیرت دلا رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بے دھڑک ہو کر گناہوں میں مست رہتے ہیں۔ حسرت ہے اس بوڑھے پر جو جوانی گنوا بیٹھا لیکن پھر بھی نیکی کی طرف راغب نہ ہوا۔ اس لیے کہ اے دوست، پیری آیا ہوئی نہ ہو مائل گناہ پر، موئے سفید ہنستے ہیں روئے سیاہ پر۔ موت کی تیاری کرنا ہمارا مقصد زندگی ہے۔ تھوڑے دن کی بات ہے، آج بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے اور پھر بڑھاپا ہے۔ ہر ایک کی ترتیب اسی طرح ہے۔ ایک بوڑھا جا رہا تھا، اس کی کمر ٹیڑھی تھی، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اینک لگی ہوئی تھی، نیچے دیکھ رہا تھا۔ ایک نوجوان قریب سے گزرا، اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا میں جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، تم بھی میری طرح جوانی ڈھونڈا کرو گے۔